اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. یہ آنکھیں موٹی موٹی آنکھیں جس پر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کان جس پر ہم سن رہے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، یہ پیر ہاتھ، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے، جو چیز بھی آپ کھا رہے ہیں، جو چیز بھی آپ پی رہے ہیں، یہ بڑے بڑے مکانات جو ہم بناتے ہیں، عالی شان بلڈنگیں بناتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، برانڈیڈ کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے اچھے بستروں میں سو رہے ہیں، عمدہ کھانا کھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں کے بارے میں، ان گاڑیوں کے بارے میں، ان سامانوں کے بارے میں، آپ کے ہاتھ کان اور پیر ہر ایک کے بارے میں سوال کرے گا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اے دنیا والوں سنو، تمہارے آنکھوں کے بارے میں رب کریم سوال کرے گا کہ تم نے اپنی آنکھوں کو کیا دکھایا تھا. تمہاری زبان کے بارے میں پوچھے گا، تم نے اپنی زبان سے کیا بلوایا تھا. تمہارے کانوں کے بارے میں رب کریم تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ بندے، تم نے اپنے کانوں کو کیا سنایا تھا، گانا سنایا تھا یا رب کریم کا کلام سنایا تھا. اپنی آنکھوں سے بتاؤ تم نے کیا دکھایا تھا، کیا گندی پکچریں دکھایا تھا، گندا فلم دکھایا تھا، کیا دکھایا تھا. رب کریم پوچھے گا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ان سارے اعضاء سے پوچھا جائے گا. بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ کے وقت گھر سے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد کچھ دور چلے گئے. دور جانے کے بعد ایک صحابی مل جاتے ہیں، وہ ابوبکر صدیق ہے. ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں، ابوبکر صدیق تم گھر سے اس وقت چلچلاتی دھوپ میں کیوں نکلے ہو؟ ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ مجھے بھوک نے ہمیں نکالا ہے، بھوک و پیاس نے مجھے نڈال کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں بھوک کی وجہ سے نکلنے پر مجبور ہو گیا ہوں. پیارے نبی نے کہا، مجھے بھی بھوک نے پریشان کر دیا ہے، میں کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میرے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں، جس کی وجہ سے میں بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں. کوئی صحابی مل جائے، کوئی ساتھی مل جائے کہ مجھے کھانا کھلا دے، میرے بھوک کو ختم کر دے. وہ ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں چلو کچھ دور چلتے ہیں. چنانچہ کچھ دور چلے، ایک اور صحابی مل گئے. عمر فاروق بھی چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت مل گئے. جیسے ابھی دھوپ کا مہینہ چلا گیا، کتنی دھوپ پڑ رہی تھی، چلچلاتی دھوپ میں بھوک کی وجہ سے نکلے تینوں صحابی. عمر فاروق بھی مل گئے، انہوں نے بھی کہا کہ میں بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا، کوئی کھانا کھلا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان میں جاتے ہیں. جانے کے بعد ابو ایوب انصاری نے کہا، اہلا وسہلا مرحبا، اے اللہ کے رسول آپ کا نام مبارک ہو. چنانچہ آپ کے چہرہ مبارک سے بھوک کے آثار کو پہچان لیا. ابو ایوب نے کھجور ان کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ علیہ السلام کھجور کھا رہے ہیں، ابوبکر صدیق کھجور کھا رہے ہیں، عمر فاروق کھجور کھا رہے ہیں. ابو ایوب انصاری گھر کے اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک بکری کو ذبح کرتے ہیں، گوشت کی بوٹیاں تیار کرتے ہیں. گوشت کی بوٹیاں تیار ہو گئی، کھانا تیار ہو گیا. ادھر ابو بکر، عمر اور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے کھجورے کھا رہے ہیں، ادھر کھانا پک کر تیار ہو گیا. دسترخوان لگ گیا. دسترخوان لگانے کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت میں وہ گوشت کی بوٹیاں رکھ دی گئی. دسترخوان بچھانے کے بعد گوشت کی بوٹیاں رکھ دی گئی. نبی علیہ السلام ایک طرف ہے، ابو بکر ایک دوسری طرف ہے، عمر فاروق دوسری طرف ہے، اور وہ صحابی رسول کھڑے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا، اس گوشت کی بوٹیوں کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، زارو قطار سے رونے لگے. ہر ایک انسان بھوکا ہوتا ہے، ایک انسان پیاسا ہوتا ہے. رب کی نعمتیں جب حاضر ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی کھائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بوٹیوں کو دیکھا آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، آنکھوں سے آنکھیں اشکبار ہو گئی، تر ہو گئی. حضرت ابو ایوب انصاری ڈر گئے، سم گئے. اللہ کے رسول کیا میری میزبانی میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کیا میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کیا میں نے کوئی گستاخ کر دیا جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا، ابو ایوب نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا، سنو ابو ایوب، نہ تمہاری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اور نہ ہی کوئی گستاخی کی بات ہوئی ہے اور نہ ہی تمہاری میزبانی میں
کوئی کمی آئی، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ میں گھر سے نکلا تھا بھوکا پیاسا، میرے پیٹ میں کچھ نہیں تھا۔ جب میں نے رب کی نعمتوں کو دیکھا، تمہارے سامنے دسترخوان میں رب کی نعمتوں کو دیکھا، رب العالمین کا کلام مجھے یاد آ گیا، رب کا فرمان مجھے یاد آ گیا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر رب کا کلام یاد آ گیا۔ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور لوگوں تمہارے پاس جو بھی نعمتیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ضرور تم سے پوچھے گا۔ جو کو کھا رہے ہو اور عمدہ عمدہ کھانا کھا رہے ہو، ان کھانوں کے بارے میں پوچھے گا۔ عمدہ اچھے اچھے مکانات میں رہ رہے ہو، اس مکان کے بارے میں پوچھے گا۔ تمہارے پاس 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، جو بھی گاڑیاں جس شکل میں بھی، ان گاڑیوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ہمارے پاس بیوی ہے، بیوی کے بارے میں پوچھے گا، تم نے کیسے استعمال کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت کہے گا ابن آدم، اے آدم کی اولاد سنو، میں نے تمہیں گھوڑوں پر سوار کرایا، میں نے تمہیں اونٹوں پر سوار کرایا، میں نے تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے آرام و سکون پہنچانے کے لیے تمہیں بیوی سے نوازا، بیوی تمہارے نکاح میں دیا، تم نے نعمتوں کے بارے میں کیا کیا، نعمتوں تم نے میرے لیے کیا کیا، کیا کیا۔ گھوڑوں سے مراد آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم نے تم کو موٹر سائیکل میں چڑھایا، اونٹوں میں چڑھایا، ہم نے تم کو ٹرین میں اور پلین میں چڑھایا، تمہاری خدمت کے لیے ہم نے بیوی دی، تم نے میرے لیے کیا کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا۔ ابن آدم کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو تیرا شکر ادا کیا، شکر ادا کیا۔ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ قسم کھائے گا ایک بندہ قسم کھائے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تو ایسا ہمیں کیوں کہہ رہا ہے، جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ رب کریم کے سامنے دلیل پیش کرے گا۔ انسان کتنا جھگڑالو ہے، اتنا بے عقل ہے کہ رب کریم کے سامنے کہے گا، قسم کھائے گا۔ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے میرے پروردگار ہم مشرک نہیں ہیں، ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، اللہ اکبر، جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اگر میں تمہارے خلاف گواہی لاؤں، گواہ پیش کروں، کہا گا اللہ تعالیٰ دل میں سوچے گا وہ بندہ کہ میرے خلاف اس وقت سے گواہ کون ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے گا اور زمین سن، جس جگہ پر اس نے شرک کیا تھا، غلط کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ انسان زمین کے اوپر جو بھی غلطیاں کرتا ہے زمین گواہی دے گی، اس بندے کے خلاف وہ زمین گواہی دے گی پروردگار عالم اس جگہ پر میرے سینے پر انہوں نے غلط کام کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میں اس کی گواہی کو نہیں مانتا کیونکہ یہ بھی میری دشمن ہے، زمین کی گواہی میں نہیں مانوں گا۔ رب العالمین سے کہے گا، رب العالمین کہے گا چلو ٹھیک ہے تم نے زمین کی گواہی نہیں مانی، چلو میں تمہیں تمہارے خلاف فرشتوں کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں۔ فرشتوں کو لایا جائے گا، کون فرشتے؟ رب کریم فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ ہر انسان کے دونوں کندھے پر 2 فرشتے ہیں کہ نہیں، اسے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ دونوں فرشتے رب العالمین کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، رب العالمین سے کہیں گے پروردگار عالم ہم دونوں جانتے ہیں انہوں نے شرک کیا تھا، غلط کام کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار عالم ان کی بھی گواہی کو نہیں مانوں گا کیونکہ یہ بھی میرے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔
زمین کی گواہی ٹھکرا دی گئی، اللہ غصہ نہیں ہوا۔ فرشتوں کی گواہی ٹھکرا دی گئی، اللہ غصہ نہیں ہوا۔ کہے گا فرشتوں چلو چلو تم بھی چلو، ہم یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ زمین کی گواہی نہیں مانیں گے، چلو نہیں ماننے دو۔ فرشتوں کی گواہی نہیں مانتا، نہیں ماننے دو۔ رب العالمین کہے گا میں تو علیم بذات صدور ہوں، دلوں کی دھڑکنوں کا جاننے والا ہوں۔ رب کریم تو وہ ہے رات کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے اگر کالی چیونٹی چلتی ہے اس کی چلنے کی آواز کو سنتا ہے، کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چیونٹی کی آواز کو، چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ رب کریم کہے گا میں تو علیم بذات صدور ہوں، تمہارے دل میں کیا چل رہا تھا میں ان تمام باتوں سے واقف تھا، میں گواہی دے رہا ہوں کہ تو مشرک ہے، تو گنہگار ہے۔ رب العالمین سے کہے گا اللہ میں تمہاری گواہی بھی کو نہیں مانوں گا، میں تمہاری بھی گواہی نہیں مانوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کس کی گواہی قبول کرو گے، کس کی گواہی قبول کرو گے، تمہارے خلاف کون گواہی دے گا جس کو تم مانو گے؟ تو وہ بندہ کہے گا میرا اعضا اگر کہے گا، میرا جسم، آنکھیں، کان، پیر، ہاتھ کہیں گے تو میں مان لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کو دیکھیے، زمین کی گواہی ٹھکرا دے گی، اللہ غصہ نہیں ہوا۔ فرشتوں کی گواہی ٹھکرا دی گئی، اللہ غصہ نہیں ہوا۔ خود بذات خود اللہ کی گواہی کو نہیں مان رہا ہے لیکن اللہ غصہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اگر آپ ہوتے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے اس جگہ پر، کتنی پٹائی کرتے پہلے بتائیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان ہے، اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمانیت عام ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمانیت اور رحیمی مہربانی جو ہے مومنوں کے لیے عام ہوگی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ میری بھی گواہی کو قبول نہیں کر رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے میرے ہاتھ گواہی دیں گے، میرے کان گواہی دیں گے، میری آنکھیں گواہی دیں گے، میرے جسم و جان گواہی دیں گے، تب میں مانوں گا۔ تب کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان پر مہر لگا دے گا۔ جو یہ کسی کی گواہی کو نہیں مانا، زمین کی گواہی کو نہیں مانا، فرشتوں کی گواہی کو نہیں مانا، رب العالمین کی گواہی کو میں نہیں مانا، رب نے اقرار کروایا، اب بتاؤ کس کی گواہی مانو گے؟ تاکہ میرے جسم کا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس کی زبان کو بند کر دے گا، جس زبان کو وہ چڑچڑا رہا تھا، فڑفڑا رہا تھا، بول رہا تھا، اللہ نے اس کی مہر لگا، جس کا ذکر سورہ یاسین میں رب العالمین نے فرمایا۔ سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، کیا کہا رب العالمین نے قرآن مجید سورہ یاسین میں؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کہ ہم اس دن کو یاد کرو، اس دن ان کی زبان کو ہم بند کر دیں گے، جی زبان بند ہو جائے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے، ان کے اعضاء بولیں گے، گواہی دیں گے۔ اللہ بند کر دے گا، اب بیچارہ پھنس جائے گا۔ وہ پہلے کہہ چکا ہے کسی کی گواہی قابل قبول نہیں، سب ہمارے دشمن ہیں، میں کسی کی گواہی نہیں مانوں گا۔ میرے اعضاء اگر گواہی دیں گے کہ ہم مشرک ہیں، گنہگار ہیں، تو ہم مانیں گے۔ اب زبان تو بند ہے، زبان سے کچھ نہیں کہتا ہے، ہاتھ کہیں گے پروردگار عالم انہوں نے غلط کام کیا تھا، پیر کہیں گے مولا کریم ان پیروں سے چل کر غلط کام کرنے گیا تھا، آنکھیں کہیں گی پروردگار عالم اس بندے نے غلط کام کیا تھا، غلط چیزوں کو دیکھا تھا، کان کہیں گے اللہ انہوں نے غلط چیزوں کو سنا تھا۔ زبان تو بند ہے، کیا کرے گا؟ رب العالمین کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس شیطان کو پکڑو، اس بیمان کو پکڑو، جہنم میں ڈھکیل دو، جاؤ گھسیٹتے ہوئے، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ یہ حال میرے بھائیوں، آج انسان کیا کرتا ہے؟ گھر میں ہے اینڈرائڈ موبائل ہے، بڑا موبائل ہے، گھر کا دروازہ بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر دیا،
لائٹ آف کر دیا، ٹھنڈی کا موسم ہے، لحاف اوڑھ لیا، چادر اوڑھ لیا، کمبل اوڑھ لیا، رات کے اندھیرے میں سناٹے میں کھڑکیاں بند ہے، دروازے بند ہیں، لائٹ آف ہے، اوپر سے کمبل اوڑھا ہوا ہے، رضائی اوڑھا ہوا ہے، اور دیکھ رہا ہے غلط چیز۔ اللہ کی قسم، جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، خلاؤں میں ہو، میدان میں ہو، چوٹی میں ہو، جس جگہ میں ہو، اللہ کی طاقتور نظر سے تم بچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 CCTV کیمرے مکمل طریقے سے فٹ کر دیے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا کرامن کاتبین ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ تم سو رہے ہو وہ جاگ رہے ہیں، تم غلط کام کر رہے ہو وہ تو دیکھ رہے ہیں، وہ اچھے کام کر رہے ہو وہ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ زبان سے کچھ بھی نکالو گے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جس کسی کو بھی تم غلط باتیں کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دہی کرتے ہو، وہ نوٹ ہو رہا ہے، وہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، اور ایسی CCTV کیمرہ ہے جو کبھی ڈسچارج ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، بیمار ہونے والا نہیں ہے، خراب ہونے والا نہیں ہے، رب کریم کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان آنکھوں کو صحیح استعمال کرو، ان ہاتھوں کو صحیح استعمال کرو، ان کانوں کو وہی سناؤ جو رب کریم سننا پسند کرتا ہے، ان آنکھوں کو وہی دکھاؤ جو رب کریم دیکھنا پسند کرتا ہے، ان ہاتھوں سے وہی کام لو جو رب کریم کو پسند ہے، ان پیروں کی طرف انہیں جگہوں پر جاؤ جہاں رب کریم کو پسند ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہر ایک اعضاء سے سوال ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، یہ تینوں صحابی کھجور کھا رہے تھے۔ کھجور کھاتے کھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر فاروق میں خبر ہے، تمہیں معلوم ہے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کھجور کھا رہے تھے، ہم کھجور لاتے ہیں، کھاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کھجوروں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کھایا، کھا کر اس کا استعمال کیسے کیا، ان کھانے کے بعد، میری غذا کو کھانے کے بعد، میری نعمت کو استعمال کرنے کے بعد تم نے میرا حق ادا کیا کہ نہیں، شکریہ ادا کیا کہ نہیں۔ چنانچہ عمر فاروق کھجور کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ عمر فاروق نے کھجور کا خوشہ اٹھایا اور پٹک دیا۔ اگر اللہ کے رسول ان خوشوں کے بارے میں، ان کھجوروں کے بارے میں سوال ہوگا بروز قیامت، اگر سنو 3 ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ ان تینوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، باقی ہر ایک چیز کا سوال ہوگا۔ اس کو نوٹ کر لیں، 3 چیز ایسی ہے جس کے بارے میں رب کریم نہیں پوچھے گا۔ وہ مکان جو گرمی اور سردی کے لیے انسان گرمی اور سردی کی سے بچنے کے لیے بناتا ہے، وہ مکان جو گرمی اور سردی اور برسات سے بچنے کے لیے مکان بناتا ہے، اس مکان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ آپ کو ضرورت ہے 2 روم کی، اگر آپ نے 4 بنا دیا اس ایکسٹرا فضول روموں کے بارے میں پوچھے گا۔ آپ کو ضرورت ہے 1 منزلے کی، آپ نے 2 منزلہ بنایا، اللہ پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، تو وہ مکان جو گرمی اور سردی سے انسان کو بچا لے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ غذا، وہ ٹکڑا جو انسان کو بھوک سے بچا لے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر آپ بھوک مٹانے کے لیے کھا رہے ہیں پوچھا نہیں جائے گا، شوق سے کھا رہے ہیں سوال ہوگا۔ بھوک اور شوق میں فرق دیکھیے، اگر بھوک مٹانے کے لیے کھا رہے ہیں سوال نہیں ہوگا، شوق سے کھا رہے ہیں اس کا سوال ہوگا، تم نے کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں سے لایا، کیا کھایا۔ 2 چیز، اور تیسری چیز ہے وہ مکان اور وہ غذا اور وہ لباس جو انسان کے جسم کو چھپانے کے لیے پہنا جائے، وہ لباس جو انسان کے جسم کو چھپانے کے لیے پہنا جائے، یعنی ضرورت سے زیادہ نہیں۔ 10-12 جوڑے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا، ضرورت بھر اگر کپڑا ہے تو سوال نہیں، ضرورت بھر مکان ہے سوال نہیں، ضرورت بھر کھانا کھا رہے سوال نہیں، اس کے علاوہ جتنے سامان ہیں جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ پہلی چیز وہ غذا جو بھوک سے لیے انسان کھاتا ہے، وہ مکان جو سردی اور گرمی سے انسان بچنے کے لیے بناتا ہے، اور وہ لباس